السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہو آپ سب؟ بولیے۔ جی الحمدللہ۔ جی چلے پھر ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو پہلے ہم تھوڑا سا پچھلے کلاس کا ریویژن کروائیں گے، تو مائک آف کر لیں۔ جن کا بھی مائک آن ہے آپ پلیز مائک آف کر لو۔ مائک آن کرو۔ جی تو ہم سب سے پہلے پچھلی کلاس کا ریویژن کرنے والے ہیں۔ تو ہمیں بتایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا کیا نام ہے؟ مریم علیہ السلام۔ حضرت مریم علیہ السلام۔ جی بہت اچھے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کن کن معجزے سے وہ کیا کیا کر سکتے تھے؟ وہ مٹی سے پرندہ بنا سکتے تھے، ہے نا؟ اور مردوں کو زندہ کر سکتے تھے، اور پھر وہ یہ بھی بتا سکتے تھے کہ ہمارے گھر میں جو کچھ ہے، جو کچھ ہم اپنے گھر میں رکھتے ہیں، وہ سب کچھ بتا سکتے تھے، ہے نا؟ جی جب ان کی قوم گمراہ ہو گئی تو ان کی قوم نعوذ باللہ کتنی خدا کو ماننے لگی؟ تین خدا کو۔ جی بہت اچھے۔ جب ان کی قوم گمراہ ہو گئی تو پھر وہ تین خدا کو ماننے لگ گئی، ہے نا؟ نعوذ باللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہم سب گمراہ نہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا سکھایا؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کلمہ سکھایا، جس کا ترجمہ کیا ہے؟ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور ان کے رسول ہیں، ہے نا؟ جی جس طرح ان کی قوم نے اپنے نبی کو خدا کا درجہ دے دیا، نعوذ باللہ، ہم اس طرح نہ کریں، ہم اس طرح نہ گمراہ ہو جائیں، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کلمہ سکھایا۔ تو آج جو ہم پڑھنے والے ہیں وہ ہے اصحاب کہف۔ ان کے بارے میں ہم نے پہلے بھی سنا ہوگا، ہے نا؟ سنا ہے نا؟ جی اصحاب کہف کا ذکر کون سے سورے میں آتی ہے؟ سورہ کہف۔ جی بہت اچھے، سورہ کہف کے اندر یہ آتی ہے۔ جی بہت اچھے۔
سورہ کہف میں یہ آتی ہے، اور سورہ کہف کے اندر کتنے واقعات ہیں؟ ایک تو اصحاب کہف ہے، اور کیا آپ سب نے سورہ کہف کا ترجمہ سنا ہے، تفسیر سنا ہے؟ تین واقعات ہیں جی 4 واقعات ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اب ہم اس میں سے جو ایک واقعات ہے اصحاب کہف وہ پڑھنے والے ہیں، ہے نا؟ تو چلے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح رب زدنی علما۔ اصحاب کہف کے معنی غار کے ہیں۔ غار کے معنی آپ سب سمجھتے ہو؟ غار کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ غار کے معنی یہ ہے کہ پہاڑ کے اندر جو چھوٹا سا جگہ ہوتا ہے نا، پہاڑ بڑی بڑی پہاڑ ہوتی ہے، اس کے اندر چھوٹا سا جگہ ہوتا ہے جس پہ ہم رہ سکتے ہیں، وہ اس کو ہم غار کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اصحاب کہف کے معنی غار والے کے ہیں۔ یہ چند سچے مومن نوجوان بچوں کا واقعہ ہے جن کو قرآن پاک میں سورہ کہف میں بیان کیا گیا ہے۔ ان کا واقعہ سورہ کہف میں ہے نا؟ آج سے سینکڑوں برس پہلے کسی ملک میں ایک مشرک اور ظالم بادشاہ تھا جو کہ کیا تھا؟ بت پرستی کرتا تھا، ہے نا؟ وہ خود بھی اللہ کو چھوڑ کر بتوں کی پوجا کرتا اور دوسروں کو بھی بتوں کی پوجا کرنے کا حکم دیتا تھا۔ جب بادشاہ کسی چیز کا حکم دے دے تو لوگوں کو اسے فالو کرنا پڑتا تھا اس ٹائم پر، ٹھیک ہے؟ تو یہ کیا کرتا تھا؟ ایک تو خود نہیں مانتا تھا اللہ تعالیٰ کو، اور پھر دوسرے لوگوں سے بھی یہی کہتا تھا کہ تم بھی بت کی پوجا کرو اور اللہ کو نعوذ باللہ چھوڑ دو، ہے نا؟ تو اس ٹائم پر کچھ ایسے لوگ تھے جن کا ایمان اتنا مضبوط تھا جس کے بارے میں ہم ابھی پڑھنے والے ہیں۔ جو ایسا نہیں کرتا اس کو سخت ترین سزائیں دیتا تھا۔ وہ بادشاہ جو اس کی باتیں نہیں مانتا تھا اس کو سخت ترین سزائیں دیتا تھا، پریشان کرتا تھا، ہے نا؟ ان کی سلطنت میں کچھ نوجوان بچے جن کی تعداد 7 تھی۔ نوجوان بچے سے معنی ہے کہ وہ اتنے چھوٹے بھی نہیں تھے اور زیادہ بڑے بھی نہیں تھے، ٹھیک ہے؟ نوجوان تھے، جوانی کی عمر میں تھے، ٹھیک ہے؟ تو ان کی تعداد 7 تھی۔ اللہ نے ان کو سیدھا راستہ دکھایا، اللہ تعالیٰ نے ان کو سیدھا راستہ دکھایا اور ہدایت دیا تھا، ہے نا؟ تبھی بادشاہ کی باتوں میں نہیں آ کر خود کو کیسے بچاتے ہیں، دیکھیں۔ اللہ کو مانتے اور بتوں کی پوجا کرنے کو برا سمجھتے تھے، ہے نا؟ جو لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے اور اللہ کو نہیں مانتے تھے اس کو برا سمجھتے تھے، کیونکہ ان کے دل میں ایمان تھا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دی تھی۔ ان کے ماں باپ نے ان کو بہت سمجھایا کہ بادشاہ کو اگر خبر ہو گئی تو وہ قتل کر دے گا، کہ تم لوگ جو کر رہے ہو اگر اس کی خبر، اس کی اطلاع اگر بادشاہ کو ہو گئی تو پھر تو وہ نہیں چھوڑے گا تم لوگوں کو جو تم کر رہے ہو۔ ان کے پیرنٹس ان کو سمجھاتے تھے ایسا، ٹھیک ہے؟ لیکن ان بچوں کے دل میں اللہ کی محبت گھر کر گئی تھی، اللہ تعالیٰ کی اتنی محبت تھی ان کے دلوں میں کہ یہ کسی سے بھی نہیں ڈرتے تھے کہ بادشاہ ہمارے ساتھ کیا کر دے گا، کچھ بھی نہیں سوچتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی محبت ان کے دلوں میں گھر کر گئی تھی۔ ماں باپ کی بھی نہ سنی اور اللہ کی طرف اعلانیہ کرنے لگ گئے، مطلب اللہ تعالیٰ کی طرف کھلے عام کہ اب ہمیں کسی کا ڈر نہیں ہے، ٹھیک ہے؟
جو بادشاہ کر سکتا ہے وہ کر لے، اب ہمیں کسی کا ڈر نہیں ہے۔ آخر ایک دن بادشاہ کو خبر پہنچ گئی کہ کچھ لوگ ہیں، کچھ نوجوان لڑکے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں اور بت پرستی کرنے کو غلط سمجھتے ہیں، برا سمجھتے ہیں۔ جب لڑکوں کو اس بات کا خبر ہوا کہ بادشاہ کو یہ پتہ چل گیا ہے تو لڑکے ڈر کی وجہ سے ایک پناہ کی غار میں جا کر چھپ گئے۔ پناہ لینے کے لیے ڈر کی وجہ سے بھاگ گئے، اور پھر بھاگنے کے بعد تو چھپنے کے لیے کوئی جگہ چاہیے تھا، کیونکہ بادشاہ کے لوگ تو ان کو ڈھونڈ ہی لیتے۔ تو یہ ایک پہاڑ کی غار میں جا کر خود کو چھپا لیا تاکہ وہ لوگ سیف ہو جائے، ان لوگوں کی بادشاہ کے لوگوں سے بچ جائے۔ ان کے ساتھ ان کا کتا بھی تھا، وہ بھی ساتھ چلا گیا۔ ان کے ساتھ ایک کتا بھی تھا جو کہ ان لوگوں کے ساتھ ہی چلا گیا اس غار کے اندر۔ جب کوئی شخص اللہ کا ہو جاتا ہے تو اللہ بھی اس کی مدد کرتا ہے۔ جب یہ غار میں پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سلا دیا اور کتا غار کے منہ پر بیٹھ گیا، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے سلا دیا۔ جب یہ لوگ غار کے اندر انٹر کرے تو پھر ان لوگوں کو کچھ پتہ بھی نہیں چلا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو سلا دیا۔ ٹھیک ہے، یہ لوگ سو گئے، اور پھر جو کتا ساتھ میں گیا تھا وہ غار کے منہ پر، غار کے منہ جیسے کہ دروازہ ہوتا ہے نا، ویسے ہی غار کے منہ پر بیٹھے اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی سلا دیا۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانی اور لوگوں کو اپنی قدرت دکھانے کے لیے 309 سال تک سلائے رکھا۔ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت اور نشانی دکھانے کے لیے ان لوگوں کو 309 سال تک اسی طرح سلائے رکھا۔ اس عرصے میں پتہ نہیں کتنے بادشاہ ختم ہو گئے، ہے نا، ایک کے بعد ایک بادشاہ آئے اور پھر وہ چینج ہو گئے، پھر وہ چلے گئے، پھر دوسرے آئے، 309 برس ایسے ہی گزر گیا۔ زمانہ بدلتا گیا، لوگ بدل گئے۔ 309 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو تھوڑی دیر کے لیے جگایا۔ جب 309 سال گزر گیا، لوگ بدل گئے، ہر چیز بدل گئی، ظاہر ہے 309 سال کے بعد تو ہر چیز بدل ہی جاتی ہے۔ تو اس کے بعد جب سب کچھ بدل گیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جگایا، ہے نا۔ ان کو ایسا معلوم ہوا کہ وہ ابھی سوئے تھے۔ ان کو ایسا لگا کہ ہم لوگ کیسے تھوڑی دیر کے لیے سو جاتے ہیں اور پھر اٹھتے ہیں، تو ان لوگوں کو ایسا ہی لگ رہا تھا کہ بس سوئے تھے اور پھر ابھی اٹھے ہیں۔ انہوں نے دیکھا کہ سب چیزیں اسی طرح موجود ہے جس طرح وہ سوئے تھے۔ جیسے وہ اس غار کے اندر آئے تھے تو جیسے جیسے جو بھی چیز تھا اس کے اندر ویسا ہی سارا کچھ پڑا تھا۔ تو ان کو کیا لگا کہ ابھی تو بس ہم سوئے تھے تھوڑی دیر کے لیے اور پھر ابھی ہماری نیند کھلی ہے۔ ان کو پتہ ہی نہیں کہ 309 سال گزر گئی۔ کتا بھی اسی طرح غار کے منہ پر بیٹھا تھا۔ ان کو بھوک معلوم ہوئی تو انہوں نے اپنے چند ساتھیوں کو سکے دیے۔ جب وہ لوگ گھر سے نکلے تھے تو ظاہر ہے جب ہم لوگ گھر سے نکل رہے ہیں تو کچھ لے کر ہی نکلیں گے نا، تو کچھ لے کر وہ لوگ نکلے تھے ساتھ میں، سکے وغیرہ، تو سکے دیے کہ ہاں چلو کچھ کھا لیتے ہیں، بھوک لگی ہے۔ سکے دیے کہ چھپ چھپا کر کسی طرح بازار جا کر کھانا لے آؤ، ہے نا۔ کسی ایک ساتھی کو سکے دیے اور کہا کہ چھپ چھپا کر جانا، کیونکہ ان لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ بادشاہ بھی بدل گیا اور زمانہ اور وقت بھی بدل گیا ہے۔ تو انہوں نے کیا کہا کہ چھپ چھپا کر جانا کہ کسی کو پتہ نہ چل جائے ہمارے بارے میں۔ جب یہ ساتھی بازار گئے تو وہاں کی ہر چیز بدلی نظر آئی۔ جب اس میں سے ایک ساتھی بازار کی طرف گیا کچھ کھانے کا لینے کے لیے تو پتہ چلا کہ یہاں تو سارا کچھ ہی بدل گیا ہے۔ دکان پر پہنچے، کھانا خریدا۔ جب وہ سکہ دیا تو لوگوں کو بہت تعجب ہوا کہ یہ سکہ فلاں بادشاہ کے وقت کا ہے، اس کو مرے ہوئے کئی سو سال برس گئے، کئی سو سال گزر گئے۔ جب ہم لوگ کچھ لیتے ہیں تو پھر سامان لینے کے بعد ہمیں دینا پڑتا ہے نا پیسہ، تو جب سکے دیے تو پھر اس نے دکاندار نے دیکھا کہ سکے تو بہت بہت پرانے وقت کا ہے، تو پھر اسے کچھ شک ہوا۔ لوگوں کو شک گزرا،
لوگوں کو شک گزرا کہ کہیں کوئی خزانہ تو ان کے ہاتھ نہیں لگی. لوگوں کو کیا شک ہو گیا کہ اتنی پرانے ٹائم کا سکہ اس کے پاس ہے تو کیا پتا اور بھی کچھ ہو، ہے نا. اور آہستہ آہستہ یہ بات اس وقت کے بادشاہ کو پہنچ گئی، ہے نا. یہ بات کہاں تک پہنچ گئی؟ اس وقت کے بادشاہ کو. بادشاہ چینج ہو گیا ہے، جو بادشاہ اس ٹائم تھا وہ بادشاہ اب نہیں ہے کیونکہ 309 سال گزر گئے. یہ بادشاہ بہت ایماندار تھا اور اللہ کو اور روز قیامت کو مانتا تھا. اس نے یہ لڑکوں کو اپنے دربار میں بلایا اور سارا قصہ سنا. بادشاہ کو اور حاضرین کو بہت تعجب ہوا. جو بادشاہ میں لوگ ہوتے ہیں نا، تو جب وہ لوگ اور پھر بادشاہ سارے لوگوں نے قصہ سنا کہ یہ لوگ اتنے ٹائم تک گئے اور پھر ایسا کچھ ہوا، پورا قصہ سنا، تو یہ لوگوں کو بہت زیادہ تعجب ہوا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کیا. بادشاہ درباریوں کے اس غار تک آئے. بادشاہ ان کے ساتھ جو غار سے آئے تھے کھانا لینے کو، ان کے ساتھ کہاں تک گئے؟ غار تک گئے. غار تک گئے کیونکہ ان کو دیکھنا تھا. انہوں نے ان لڑکوں کو سوتے ہوئے دیکھا. ان کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی مگر جسم سو رہے تھے. جب یہ غار تک پہنچے بادشاہ تو انہوں نے کیا دیکھا کہ لڑکے تو سوئے ہیں لیکن ان کی آنکھیں کھلی ہوئی ہے. بادشاہ اور ان کے درباریوں پر بادشاہ جب گئے غار میں اور پھر انہوں نے دیکھا اور پھر درباریوں نے بھی دیکھا تو ان کے اندر ایک وحشت، ایک ڈر سا، کچھ گھبراہٹ سا جاری ہو گیا اور واپس چلے آئے. یہ لڑکے جو کھانا لینے آئے تھے غار میں داخل ہوتے ہی آپ نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر سو گئے. جب یہ جو نکلے تھے کھانا لینے کے لیے، جب یہ داخل ہوئے غار کے اندر تو پھر یہ بھی کیا ہو گئے؟ سو گئے، ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے بس ان کو تھوڑے وقت کے لیے ہی جگایا تھا. بادشاہ اور ان کے درباریوں کو اور یقین ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ بڑی طاقت اور قدرت والا ہے. مرنے کے بعد وہ اسی طرح زندہ کرے گا جس طرح وہ ان غار والوں کو کیا، ہے نا. اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد ہم لوگوں کو اسی طرح زندہ کرنے والے ہیں، چاہے پھر وہ 300 سال گزرے اور پھر کتنی سال گزرے. اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے. یہ لوگ اسی غار میں قیامت تک سوتے رہیں گے. اللہ تعالیٰ نے اس واقعے سے ہم کو بتایا کہ وہ اپنے ماننے والوں کی حفاظت کرتا ہے، ظالموں سے نجات کی ایسی صورتیں پیدا کر دیتا ہے جو کسی انسان کے وہم و گمان میں بھی نہ ہو، ہے نا. اللہ تعالیٰ نے ان کی کیسی حفاظت کی، کیسے ان کو بچایا. ان کے دل میں اتنا ایمان تھا، اللہ سے محبت تھی. وہ اپنے ایمان کو بچانے کے لیے کہ بادشاہ زبردستی کر کسی طرح ان کو بت پرستی کرنے میں مجبور نہ کر دے، تو یہ اپنے ایمان کو بچانے کے لیے نکل گئے. بس کہاں جانا ہے، کدھر رہنا ہے، کچھ بھی نہیں پتا، بس اپنے ایمان کو بچانا ہے. ہم کو یہ بھی سبق ملتا ہے کہ جس شخص میں اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہو جاتی ہے وہ کسی بڑے سے بڑے بادشاہ سے بھی نہیں ڈرتا. ہم سب اللہ سے محبت کریں اور یقین پیدا کریں کہ ہر کام اس سے ہوتا ہے، اس سے یعنی اللہ تعالیٰ سے ہوتا ہے. ہر کام کا بنانے والا اللہ تعالیٰ ہے. اور کچھ ہم دنیا میں اچھا یا برا کام کریں گے، قیامت کے روز ہم کو اس کا بدلہ ملے گا، ہے نا. اگر ہم کچھ بھی بھلائی یا اچھائی کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا بدلہ دینے والے ہیں. تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ سے اتنی بہت زیادہ اپنے اندر محبت پیدا کر لینا ہے کہ بس یقین اپنے اللہ پر ہو، ہے نا. کیسا بھی سچویشن ہو، کچھ بھی ہو، بٹ ہمیشہ یقین اپنے اللہ پر ہو کہ نہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے نا.
اور ہمیں اپنے ہر وقت میں، ہر مشکل، پریشانی، خوشی، غم، ہر چیز میں اپنے اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنا ہے۔ تو چلے اب ہم نے الحمدللہ اصحاب کہف کا واقعہ مکمل پڑھ لیا ہے، تو اب کوشچن کا ٹائم ہے۔ تو آپ سبھی کو کوشچن کا آنسر کرنا ہے۔ تو بتائیں قرآن مجید میں اصحاب کہف کا واقعہ کون سی سورہ میں ہے؟ جی بہت اچھے، بہت اچھے، بہت اچھے۔ تو کتنے لوگ غار کے اندر گئے تھے؟ 10 لوگ۔ جی نہیں، یہاں پہ 7 دیا ہے، بٹ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ کوئی بھی نہیں جانتا کہ کتنے لوگ گئے تھے۔ اس بات کا علم بس اللہ تعالیٰ کو ہی ہے نا؟ تو مجھے یہ بتائے کہ یہ لوگ غار کے اندر کیوں گئے تھے؟ جی آپ میں سے کوئی بھی بتا سکتے ہیں کہ وہ لوگ غار کے اندر کیوں گئے تھے؟ بادشاہ سے چھپنے کے لیے اور اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے۔ جی بہت اچھے۔ اور ہماری وہ سسٹر جو کہہ رہی ہیں کہ میسج کے ذریعے آنسر کرنے کو، تو معذرت چاہتی ہوں، ویسے ہم نہیں کر سکتے، بیکاز اگر ہم مائک کے ذریعے کریں نا تو ایسے انٹریکشن بڑھتی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں یہ کہہ رہی تھی کہ میں نے تو ابھی جوائن کی، تو میں نے کچھ نہیں ہوں، تو یہ آپ مطلب سورہ کہف کی تفسیر بتا رہی ہیں کیا؟ جی یہ ہر روز ہوتی ہے کلاس؟ جی الحمدللہ ہر روز نہیں، ہر سنڈے ہوتی ہے، بٹ کل میں تھوڑا بزی ہوں تو آج کلاس ہو گئی سیٹرڈے کو۔ آواز کیوں ٹکرا رہی ہے؟ ایک ٹائم پر 2 مائک آن رہتی ہے نا، تو ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو وہ لوگ غار کے اندر اس لیے گئے تھے کیونکہ ان کو اپنے ایمان کی حفاظت کرنی تھی۔ اللہ تعالیٰ کی اتنی محبت تھی ان کے دلوں میں کہ وہ اس محبت کے لیے نکل گئے تھے اپنے گھر سے۔ کتنے سال تک وہ لوگ غار کے اندر رہے؟ 309 سال۔ جی جی بہت اچھے، بہت اچھے، 309 سال تک۔ ہم نے یہ واقعہ سنا اصحاب کہف جو کہ سورہ کہف میں ملتی ہے، تو اس واقعے سے ہمیں کیا لیسن ملتا ہے؟ ایک کر بتائیں۔ ہمیں اپنے ایمان سے کبھی غافل نہیں ہونا چاہیے۔ جی اپنے ایمان کی مقصد پر حفاظت کرنی چاہیے۔ جی بہت اچھے۔ جی بے شک۔ اور ہم سب کے دل میں اللہ تعالیٰ کی اتنی محبت ہونی چاہیے، ہے نا؟ جی اب جی تو الحمدللہ ہماری کلاس مکمل ہو گئی ہے۔ اب ہم دعا کرتے ہیں۔ مائک آن کر لیں۔ آپ سے ایک بات پوچھوں؟ جی میں یہ کہہ رہی تھی، یہ فرض نماز میں، فرض نماز کے سجدے میں جو دعا مانگی جاتی ہے، کیا وہ مکروہ ہوتی ہے؟ جی نہیں، فرض نماز میں ہم دعا نہیں مانگ سکتے۔ ہم نفل نماز میں دعا مانگ سکتے ہیں، اور وہ بھی وہ دعا مانگ سکتے ہیں جو کہ ہماری مائک آف کریں نا اپنا۔
نیلوفر آپ ہی مائک آف کریں. جی اب بولو باجی کیا کہہ رہی تھی آپ؟ فرض نماز کے سجدے میں ہم دعا نہیں مانگ سکتے ہیں. ہم اگر دعا مانگیں گے تو صرف نفل نماز میں اور اپنے اردو زبان میں نہیں، جیسے کہ ہم ابھی باتیں کر رہے ہیں نا، اس زبان میں دعا نہیں مانگ سکتے ہیں. وہ دعا عربی میں ہونی چاہیے. جیسے ایک دعا ہے نا، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. جی یہ ساری دعا مانگ سکتے ہیں، بٹ ہم اپنے زبان پر، اردو زبان پر نہیں مانگ سکتے. اور بس نفل نماز میں، فرض نماز میں نہیں. فرض اور سنت دونوں میں ہے. جی چلیے اب ہم دعا کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے ہمارا یہ معمول تھا کہ ہم سب ساتھ مل کر درود پڑھتے تھے، بٹ الحمدللہ ہمارے گروپ میں اب لڑکیاں بڑھ گئی ہیں، تو سب ایک ساتھ مائک آن کرنے پر بہت زیادہ شور ہوتا ہے، تو اب ہم ساتھ میں نہیں پڑھ پائیں گے، بٹ آپ سب مائک کے پیچھے پڑھا کریں، ٹھیک ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.